بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم طالبان علوم نبویہ، ہمارے مرقات کے اسباق جاری و ساری ہیں، اور آج ہم پھر سے مرقات کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علم کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے، پھر وہ چند معانی بیان کیے گئے تھے آپ کے سامنے، اور وہی جو 5 مشہور تعریفات مصنف نے علم کی بیان کی ہیں۔ تو تعریف کرنے کے بعد موقع چونکہ تقسیم کا ہوتا ہے، تو لہذا تعریف کرنے کے بعد اسی علم کی تقسیم بیان کی۔ تعریف کرنے کے بعد اسی علم کی تقسیم مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان کی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ علم کی جو تقسیم بیان کی ہے وہ مطلق علم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اولاً علم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، علم حضوری اور علم حصولی۔ علم حضوری وہ علم ہوتا ہے کہ شے معلوم کی ذات عالم کے ساتھ موجود ہو۔ علم حضوری وہ علم ہوتا ہے کہ شے معلوم کی ذات عالم کے سامنے موجود ہو، اور علم حصولی وہ علم ہوتا ہے، ایک دوسری قسم علم حصولی۔ علم حصولی وہ علم ہوتا ہے کہ شے معلوم کی ذات تو موجود نہ ہو، اس کی شکل و صورت موجود ہو۔ اللہ رب العزت کے لیے علم حاصل ہے نہیں بول سکتے، بلکہ آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ علم حاضر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے سامنے ساری چیزوں کی ذات موجود ہے۔ تو علم کی 2 قسمیں، علم حضوری اور علم حصولی۔ یہاں پر جو تقسیم ہے وہ علم حصولی کے اعتبار سے ہے۔ کیسے؟ علم حصولی، مطلق علم کی تعریف نہیں، مطلق علم کی تقسیم نہیں ہے، بل علم حصولی کی تقسیم ہے۔ تو بیان فرمائی 2 قسمیں، تصور اور تصدیق۔ یہ تو آپ جو ہے اس سے قبل بھی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا تصور اور تصدیق کو، کہ علم کی 2 بہت مشہور قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ اس کو یاد رکھنے کا آپ یہ طریقہ اپنائیں اور سمجھنے کا یہ طریقہ اپنائیں کہ دیکھیے، آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئے، کسی چیز کا خیال آئے، تو مثلاً آپ کے ذہن میں زید آیا، تو جب کوئی آپ کے ذہن میں کسی اکیلا کوئی تنہا چیز آ جائے، کسی تنہا چیز کا خیال آیا، تو وہ تصور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اور جب کئی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، کئی چیزوں کا خیال آپ کے ذہن میں آئے، تو کئی چیزوں کا علم آپ کو ہوا، تو پھر جب ایک سے زائد چیزوں کا علم آپ کے ذہن میں آیا، تو اب ان میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی
ان چیزوں کے درمیان نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے، تعلق ہے، ربط قائم ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ جب تک تنہا ایک چیز تنہا تھی، ایک چیز تھی، تو وہ تصور ہے، لیکن جب اور اس کے ساتھ اور بھی چیزوں کا خیال آیا، مثلا زید ہے تو زید کے ساتھ ساتھ قیام کا خیال آیا، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ زید اور قائم جو دو چیزوں کا علم ہمیں ہوا، تو زید اور قائم میں کوئی نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رابطہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو اگر دونوں کے درمیان نسبت نہ ہو تب بھی تصور ہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں کے درمیان نسبت و تعلق نہیں ہے، نسبت نہیں ہے۔ اگر دونوں کے درمیان نسبت بھی ہو لیکن نسبت تامہ نہ ہو، نسبت ناقصہ ہو، ناقص نسبت ہو، جیسے مرکب توصیفی میں ہوتی ہے، مرکب اضافی میں ہوتی ہے، غلام و زید، قیام و زید، یہ ہم نے کہہ دیا، تو نسبت تامہ نہ ہو بلکہ نسبت ناقصہ ہو، تب بھی وہ تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ نسبت ہے لیکن نسبت ناقصہ نہیں بلکہ نسبت تامہ ہے، لیکن تامہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نسبت تامہ خبریہ نہیں بلکہ نسبت تامہ انشائیہ ہے۔ مثلا اضرب زیدہ، تو ظاہر بات ہے یہاں پر بھی تصور ہوگا، تصدیق نہیں ہوگا۔ نسبت بھی ہے، نسبت تامہ بھی ہے، تامہ کے ساتھ انشائیہ بھی نہیں ہے بلکہ خبریہ ہے، لیکن خبریہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک ہے، وہم ہے، ظن ہے، تو لہذا یہاں بھی نسبت تامہ بھی ہے، خبریہ بھی ہے، خبریہ ہونے کے ساتھ ساتھ یقین نہیں ہے، شک ہے، وہم ہے، لہذا تصور ہے، تصدیق نہیں ہے۔ تصدیق تب ہی ہوگی کہ نسبت بھی ہو، نسبت کے ساتھ ساتھ ناقصہ بھی نہ ہو، تامہ ہو، اور نسبت تامہ ہونے کے ساتھ انشائیہ نہ ہو بلکہ خبریہ ہو، اور نسبت تامہ خبریہ ہونے کے ساتھ ساتھ اذعان و یقین ہو، تو تصدیق ہوگی، ورنہ وہ تصور ہی رہے گا۔ شک نہ ہو، وہم و گمان نہ ہو، بلکہ اذعان و یقین ہو، نسبت تامہ خبریہ کے ساتھ ساتھ اذعان و یقین ہو تو تصدیق ہے، ورنہ پھر اگر اذعان و یقین نہیں تو وہ تصور ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو اس کا پورا خلاصہ یہ ہوا، اور تعریف اس طرح کریں گے کہ تصور اور تصدیق، تصور کہ جس میں حکم نہ ہو، جو حکم سے خالی ہو، اور تصدیق کہ جس میں حکم پایا جائے، جس میں حکم پایا جائے۔ جیسے تو یہ تو میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا، تصور اور تصدیق کو یاد رکھنے کا یہ طریقہ۔ اب ایک چیز ہے حکم۔ حکم، حکم کسے کہتے ہیں؟ تو حکم کی مصنف علیہ الرحمٰ نے تعریف بیان کی، والمراد بالحکم سے۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ تو حکم کی تعریف کی کہ ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا، یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنے کو حکم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی۔ تو جہاں پر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہو، ایجابن ہو یا سلبن، زید کھڑا ہے تو یہ ایجاب ہے، ایجاب کا مطلب مثبت ہے، اور سلبن کا مطلب منفی، جیسا کہ آپ نے نحو اور صرف کی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ اثبات اور منفی۔ تو اثبات اور منفی، اثبات کو ایجاب کہہ دیا جاتا ہے، اور
سلب کو، نفی کو سلب کہہ دیا جاتا ہے منطق کے اصطلاح میں۔ تو حکم کہتے ہیں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا۔ تو دیکھیں زید قائم، قائم کی نسبت زید کی طرف کی گئی، اور لہذا یہاں پر جو نسبت ہے وہ ایجابی طور پر ہے۔ زید کھڑا ہے، اس میں نفی نہیں ہے، اثبات ہے، تو لہذا یہ ہوا موجبہ۔ کیا ہوا؟ موجبہ۔ اور زید کھڑا نہیں ہے تو یہاں پر کھڑا نہ ہونے کی نسبت کی گئی، تو لہذا چونکہ اس میں نفی ہے، سلب ہے، تو لہذا اس کو کہیں گے سالبہ۔ کیا کہیں گے؟ سالبہ۔ یا آپ جو ہے تین لفظ ہوتے ہیں، اثبات اور ایجاب، اور ایک لفظ آتا ہے ایقاع۔ ایقاع تو اس کا معنی بھی ایجاب ہی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ تینوں مترادف ہے، اثبات، ایجاب اور ایقاع۔ اسی طرح نفی، سلب اور انتزاع، یہ تینوں کو تینوں مترادف ہے۔ سلب کی جگہ آپ انتزاع بول سکتے ہیں، انتزاع کی جگہ نفی بول سکتے ہیں، نفی کی جگہ سلب بول سکتے ہیں، تینوں کو تینوں مترادف ہے۔ اور اثبات، ایجاب اور ایقاع یہ تینوں کے تینوں مترادف ہے۔ تو حکم کی تعریف مصنف نے بیان کیا فرمائی؟ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا۔ تو زید قائم ہے، یہاں پر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہے، لہذا اس میں حکم پایا جا رہا ہے۔ اور زید قائم نہیں ہے تو یہ سلب کا صیغہ ہو گیا، اور زید قائم ہے یہ ایجاب کا صیغہ ہو گیا۔ تو پہلا جو زید قائم ہے یہ موجبہ ہے، اور زید قائم نہیں ہے یہ سالبہ ہے۔ اب ایک اس کا پہلے آپ ترجمہ اتنے کا دیکھ لیں۔ وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْن، اور علم دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ، ان میں سے ایک کو يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ، تصور کہا جاتا ہے۔ وَثَانِيُهُمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ، اور دونوں میں سے دوسرے کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اما التصور فهو الادراک، اب یہاں سے تصور کی تعریف کی۔ اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم، رہا تصور تو وہ ادراک جو کہ حکم سے خالی ہو، حکم سے خالی ہو، الخالی عن الحکم، حکم سے خالی ہو۔ والمراد بالحکم، اور حکم سے مراد کیا ہے؟ نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا ایجابی طور پر یا سلبی طور پر۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایجاب کی جگہ اور کوئی چیز کہیں یا سلب کی جگہ اور کوئی چیز کہیں، تو کہا ان شئت قلت، آپ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایقاعاً او انتزاعاً، ایقاعی طور پر یا انتزاعی طور پر۔ اب یہاں سے تو بیان ہو گیا حکم کی تعریف کا۔ اب حکم کی ایک دوسری تعریف بھی ہے جو بعض مناطقہ کرتے ہیں۔ وقد یفسر الحکم سے مصنف نے اس کو بیان فرمایا۔ تو حکم کے بارے میں کہا کہ حکم کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ حکم کی وضاحت کبھی کبھی نسبت کے واقع ہونے و یا نہ ہونے سے کی جاتی ہے، بس نسبت واقع ہو تو وہ حکم ہے۔ حکم کی وضاحت نسبت کے واقع ہونے سے کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی جو خاکہ بتایا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ جائے تو تنہا ہے یا تنہا نہیں ہے، اگر تنہا ہے تو تصور ہے، اگر تنہا نہیں ہے کوئی اور چیز ساتھ میں ہے تو دیکھیں گے نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے۔ اگر نسبت ہے یہ جو، تو اس سے کبھی حکم کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اگر نسبت ہے لیکن نسبت ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے، نسبت تامہ بھی ہے، انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے، نسبت
تامہ بھی ہے، خبریہ بھی ہے، کوئی شک وہم گمان ہے، یہ جو بیان کیا گیا تو ان میں چونکہ نسبت کا وقوع ہے، نسبت تو پایا جا رہا ہے، تو کبھی حکم کی تفسیر نسبت سے، نسبت کے واقع ہونے سے کی جاتی ہے، تو لہذا اس اعتبار سے تصور میں بھی حکم پایا گیا، تصور میں بھی حکم پایا گیا، تو کبھی حکم کی تفسیر اس سے کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے تصور کی مثال پیش کی، کما اذا تصورت زیدن سے، وقد یفسر الحکم بوقوع النسبت اولا وقوعها، کبھی حکم کی وضاحت نسبت کے واقع ہونے یا اس کے واقع نہ ہونے سے کی جاتی ہے۔ کما اذا تصورت زیدن، یہاں سے مصنف نے تصور کی مثال پیش کی، کما اذا تصورت زیدن وحدہ، جیسا کہ آپ صرف تنہا زید کا تصور کریں، تنہا زید کا تصور کریں، قائم اس کے ساتھ نہ ملائے، او قائما وحدہ، یا تنہا قائم کا تصور کریں، من دونی ان تثبت القیام لزید او تسلبہ عنہ، بغیر اس کے، یعنی قطع نظر کرتے ہوئے اس سے کہ آپ قیام کو زید کے لیے ثابت کریں یا قیام کا زید سے سلب کریں۔ تو تنہا تنہا جب ہم کسی چیز کا تصور کریں گے تو وہ تصور ہوگا، جب اس کے ساتھ جو ہے دو چیزیں جب مل جائیں اور پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے، پھر وہ میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو اتنا جو ہے بیان ہوا، آپ اتنا دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل تصدیق کی تعریف میں جو اختلاف ہے وہ ہم اس سے آگے کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔